گڈ ایوننگ۔ پرانے عہد نامہ میں سے، شریعت کی کتابوں میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 21واں باب، The book of Exodus from the Old Testament, from the books of the law and its 21st chapter۔ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ عہد باندھ چکا ہے، اس نے ان کو اپنے قریب آنے دیا، وہ خود ان سے ملنے کے لیے پہاڑ پر کوہ سینا پر اترا اور اپنے لوگوں سے مخاطب ہوا، لیکن اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلا جو کہ شاید نکلنا چاہیے تھا، کہ لوگ خدا کی حضوری سے خوش ہوتے اور لوگ خدا کی حضوری میں رہنا پسند کرتے۔ لوگوں نے ڈر کے مارے، خوف کے مارے، خدا کی پاکیزگی کا جو خوف، جو ان پر طاری ہو گئی تھی، اس کے مارے موسیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں پھر یہاں نہ لے کر آنا ورنہ ہم مر جائیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو 10 احکام دیے، جو کہ ایک چارٹر تھا ان کے لیے اپنی اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے۔ اور لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو خود جایا کر خدا سے ملنے کے لیے، تو ان سے مخاطب ہوا کر، تو اس سے احکام لے کر ہم تک پہنچایا کر، اور ہم تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے اقوال کو پورا کریں گے۔ اب ہم اس مین کور کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کو کہ ہم شریعت کے نام سے جانتے ہیں، وہ کوڈ آف کانڈکٹ، وہ چارٹر جو کہ خدا نے اپنے لوگوں کو دیا تاکہ وہ اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزار سکیں۔ یاد رہے کہ مقصد شریعت کا یہ تھا کہ لوگ خدا کی پہچان حاصل کر سکیں۔ اب شریعت کے بارے میں جب بھی ہم بات کریں گے اور جب بھی ہم شریعت کی کتابوں کے کسی بھی حصے کو دیکھیں گے تو 2 چیزیں آپ ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات، وہ کون ہے جو یہ شریعت دے رہا ہے؟ ہم اکثر شریعت سے خائف رہتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ وہ خدا ہے جو بنی اسرائیل کو فدیہ میں سے، ان کو ریڈیمشن کے تجربے میں سے، ان کو مخلصی کے تجربے میں سے گزار کر لے آیا ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کو پہچانیں اور اس کے کہے پر عمل کریں اور اپنی محبت کا اظہار تابعداری کے وسیلہ سے کریں۔ اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ شریعت کن کو دی گئی تھی۔ تو یہ بیسیکلی موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے شریعت بنی اسرائیل کو دی تھی، اور میں پھر ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو دی گئی تھی جو خدا کی مخلصی کا مزہ چکھ چکے تھے۔ میں اکثر گریس بیفور اوبیڈینس کی بات کر چکا ہوں، یعنی پہلے فضل اور پھر تابعداری۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ خدا نے کوئی بوجھ نہیں لادا اپنے لوگوں پر، یہ خدا نے کوئی انڈیو کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگائیں اپنے لوگوں پر، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے لوگ ارد گرد کی قوموں سے، وہ جس قوم کو چھوڑ کر آئے تھے اور جن قوموں میں وہ بسنے جا رہے تھے، اس کے لوگ ان سے مختلف دکھائی دیں، ان سے مختلف طریقہ کار اختیار کریں، اور اس لیے خدا نے ان کو یہ شریعت عطا کی تھی۔ سو شریعت بوجھ نہیں ہے، شریعت کسی قسم کا انڈیو برڈن نہیں ہے۔ شریعت ایک بچانے والے خدا، ایک مخلصی دینے والے خدا کا عطیہ تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور جیسا کہ پولس رسول پھر بعد میں غلطیوں کے خط میں لکھتے ہیں کہ اس کا کام ایک ہی تھا کہ لوگ خدا کو پہچان سکیں، اور یہ پولس رسول کہتے ہیں ہماری استاد ٹھہری خداوند یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے۔ اگر وہ خروج مصر کا وہ ایک بہت بڑا تجربہ نہ ہوتا اور ہمارے پاس وہ کہانی نہ ہوتی،
تو پھر ہم اس نجات کو کبھی نہیں سمجھ پاتے جو خدا نے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے عطا کی تھی۔ یہ پیراڈائم ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ پاک ہوں، وہ پاکیزگی میں رہیں، اور اس کے لیے اس نے ان کو شریعت عطا کی تھی۔ اور اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب ہم 21ویں باب میں داخل ہوتے ہیں خروج کی کتاب کے۔ And you would observe that this chapter is all about retribution, restitution, reconciliation۔ جب آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تضادات بھی سامنے آتے ہیں، قضیے ابھر کر سامنے آتے ہیں، مسائل جو آپس میں لوگوں کے رہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ تو خدا یہ چاہتا تھا کہ جب ایسی سچویشن پیدا ہو تو اس کے لوگوں کا بیہیویئر، اس کے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ پہلی آیت موسیٰ سے مخاطب ہے خدا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ احکام جو تجھے ان کو بتانے ہیں یہ ہیں۔ یاد رہے 10 احکام دیے جا چکے ہیں۔ پچھلے باب کے آخری حصے میں بھی خدا نے کچھ احکام ان کو عطا کیے تھے۔ اب یہ شریعت آگے بڑھنی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ بائبل کا خدا جو ہے نا، یہ مارجنلائزڈ لوگوں کا بہت دھیان رکھتا ہے۔ He cares for his people, especially those who live on the fringes of the society۔ تو جو دھتکارے ہوئے، جو پسماندہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا دھیان خدا خاص طور پر رکھتا ہے۔ اور شروع بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ اگر تو کوئی عبرانی غلام خریدے تو وہ 6 برس خدمت کرے اور 7ویں برس مفت آزاد ہو کر چلا جائے۔ یعنی کوئی یہاں پر عبرانیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب 2 فریقین کے درمیان کوئی عہد ہوا ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی فائنینشل ٹرمز ڈسکس ہوئی ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ان کو پورا نہ کر سکے تو پھر وہ غلامی میں چلا جاتا تھا دوسری فریق کی۔ یہ وہ سلیوری نہیں ہے جس سلیوری کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ہم نے سلیوری دیکھی، ہم نے سنی، ہم نے پڑھی، اور ہم جنرلی اسپیکنگ اس صدی میں بھی سلیوری کو اچھا نہیں سمجھتے، اور نہ سمجھنا چاہیے۔ جس قسم کی کہانیاں سلیوری کے بارے میں ہم نے پڑھی ہیں، لیکن یہاں پر کہانی بالکل ہمیں مختلف نظر آئے گی۔ یہاں پر کیا ہوا کہ اگر کوئی عبرانی بنی اسرائیل میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کا غلام ہو جائے اس لیے کہ وہ جو عہد ہوا تھا اس کو پورا نہیں کر سکا، وہ جو اس نے قرض لیا تھا وہ پورا ادا نہیں کر سکا، یا کوئی بھی دوسری وجہ ہو سکتی ہے اس کی، اور وہ اس کے بدلے میں اب غلامی میں چلا گیا ہے، تو خدا نے اس کی لمٹ سیٹ کر دی 6 برس۔ 6 برس سے زیادہ کوئی کسی کی غلامی میں نہیں رہے گا، اور لکھا ہے 7ویں برس مفت آزاد ہو کر چلا جائے۔ آگے چل کر جب ہم اور مزید باتیں پڑھیں گے، اور خاص طور پر استثنا کی کتاب کے 15ویں باب کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر یہ چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہیں۔ خدا غلاموں کا بھی خدا ہے، وہ ان کی بھی فکر رکھتا ہے، اور اس لیے خدا نے جوبلی کا سال ٹھہرایا تھا کہ اس میں قرضے بھی معاف ہو جائیں اور اس میں غلام بھی آزاد ہو جائیں۔ تو عبرانی غلاموں کے لیے کیا ٹائم پیریڈ سیٹ کیا خدا نے کہ 6 سال تک تو وہ خدمت کریں، لیکن 7ویں سال ان کو آزاد کر دیا جائے، اور ان سے کسی قسم کی کوئی قیمت، کوئی ہرجانہ نہ لیا جائے۔ اگر وہ اکیلا آیا ہو تو اکیلا ہی چلا جائے، اور اگر وہ بیاہا ہو تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے۔
اس حد تک ہے کہ اگر کوئی خاندان غلامی میں آ گیا ہے تو وہ پورا کا پورا خاندان آزاد ہو جائے گا اگر اس کے آقا نے اس کا بیاہ کرایا ہو۔ اب یہاں پر تھوڑی سی صورتحال مختلف ہو گئی۔ اگر اس کے آقا نے اس کا بیاہ کرایا ہو اور اس عورت کے اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہوں تو وہ عورت اور اس کے بچے اس آقا کے ہو کر رہیں اور وہ اکیلا چلا جائے، بیکاز دا ماسٹر ارینج فار دیٹ ویڈنگ۔ اور ظاہر ہے اگر اس نے وہ شادی کرائی ہے تو اپنی لونڈیوں میں سے یا کسی اور سے اس کی شادی کرائی ہوگی جو اس کی پراپرٹی ہیں، کم از کم 6 سال تک اس کی پراپرٹی ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اگر اس نے بیاہ کرایا اور اس کے بچے بھی ہوں تو مالک کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ اس کی بیوی کو اور بچوں کو روک لے اور وہ اکیلا چلا جائے۔ پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں، میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا، تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازہ پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھیدے، تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے۔ لوگ غربت کی وجہ سے بھی غلامی میں آتے تھے، اپنی فائنینشل اوبلیگیشنز پوری نہ کرنے کی وجہ سے غلامی میں آتے تھے، اور پروبیبلی جس قسم کا سلوک ان کے آقاؤں کے گھر میں ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ شاید ان کی زندگی کا بہترین حصہ ہو، اور یوں یہ غلام پر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اگر وہ اپنے مالک سے محبت رکھتا ہو یا وہ اپنی بیوی اور بچوں کے پاس رہنا چاہتا ہو جو کہ اب اس کے مالک کے پاس ہیں، تو وہ اپنے مالک سے کہہ دے کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ یوں وہ زندگی بھر کے لیے اس خاندان کا غلام ہو جائے گا، اس خاندان کا حصہ بن جائے گا، لیکن اس کی نشانی کیا ہوگی کہ اس کا کان چھیدا جائے۔ اور جب کان چھد جاتا تھا اور اس میں رنگ ڈال دیا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ناؤ ہی ول اسٹے ان ہز ماسٹرز ہاؤس ہولڈ فار ہز لائف ٹائم۔ تو یہ اصول تھے، اور میں نے کہا کہ بہت سو کو اپنے آقاؤں کے گھر میں جو انوائرمنٹ ملتا تھا، جو کھانے پینے کو ملتا تھا، وہ اس سے بہت بہتر ہوتا تھا جو زندگی وہ پیچھے گزار کر آئے ہوں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو لونڈی ہونے کے لیے بیچ ڈالے تو وہ غلاموں کی طرح چلی نہ جائے۔ اگر اس کا آقا جس نے اس سے نسبت کی ہے اسے خوش نہ ہو تو وہ اس کا فدیہ منظور کرے، پر اسے یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو کسی اجنبی کے قوم کے ہاتھ بیچے، کیونکہ اس نے اس سے دغا بازی کی۔ اور اگر وہ اس کی نسبت اپنے بیٹے سے کر دے تو وہ اس سے بیٹیوں کا سا سلوک کرے، اگر وہ دوسری عورت کر لے تو بھی اس کے کھانے کپڑے اور شادی کے فرض میں قاصر نہ ہو۔ اگر ایک غلام ہے، اس نے اپنی بیٹی اپنے آقا کو دے دی ہے اور وہ اس کے نکاح میں آ گئی ہے، نسبت ٹھہر گئی ہے، تو پھر اس سے بیویوں جیسا ہی سلوک ہوگا، اور مالک کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ آگے وہ اس کو کسی اجنبی قوم کے ہاتھ بیچ ڈالے، بلکہ اس کے تمام حقوق پورے ہونے ہوں گے۔ اگر اس لڑکی کی نسبت اس کے بیٹے سے ہو جائے تو لکھا ہے اس سے پھر بیٹیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ That is to the extent that God cares for his people۔ اور اگر پھر وہ جو ایک بات آ جاتی ہے کہ پھر اس کی ذمہ داری لے، اگر اس شخص نے دوسری شادی کر بھی لی تو پھر بھی کیا ہے کہ اس کو کھانا کپڑا اور جو زوجیت کے حقوق ہیں وہ اس کو ملتے رہنے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ خاتون آزاد ہوگی کہ وہ بغیر کچھ ادا کیے اپنے مالک کے گھر سے، اپنے شوہر کے گھر سے چلی جائے، اور اگر وہ اس سے یہ تینوں باتیں نہ کرے تو وہ مفت بے روپے دیے چلی جائے۔ سو ویلفیئر،
جو پہلی چیزیں ہمیں یہاں پر نظر آئیں وہ ویلفیئر ہے۔ اب اس کے بعد تنازعات کی بات آ رہی ہے، اور تنازعات میں کیا کرنا ہے یہ ہمیں یہاں پر سکھایا جا رہا ہے۔ 12ویں آیت میں اگر کوئی کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ قطعی جان سے مارا جائے، کیپٹل پانشمنٹ، کہ اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے۔ ابھی پچھلے باب میں ہم نے 10 احکام پڑھے تھے اور وہاں لکھا تھا تو خون نہ کرنا انسانی جان کی خدا کی نظر میں بہت حرمت ہے۔ تو جو کوئی انسانی جان لے شریعت کے مطابق، اس شریعت کے مطابق لکھا ہے وہ قطعی جان سے مارا جائے، there is no excuse۔ پر اگر وہ شخص گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو بلکہ خدا ہی نے اسے اس کے حوالے کر دیا ہو تو میں ایسے حال میں ایک جگہ بتا دوں گا جہاں وہ بھاگ جائے۔ اگر ایکسیڈنٹلی، یعنی اس نے گھات نہیں لگائی، وہ اس ارادے سے نہیں گیا کہ کسی کو جان سے مارے، ایکسیڈنٹلی ایسا ہو گیا اور اس کو اب یہ اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا کہ میں نے تو جان بوجھ کر دوسرے کی جان نہیں لی، اب لوگ میری جان نہ لے لیں، جو سسٹم ہے وہ مجھے اس کا قصوروار نہ ٹھہرائے، تو پھر خدا نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ خدا نے شہر مقرر کر دیے جہاں ایسے لوگ جا کر پناہ لے سکتے تھے، اور جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تھا، ان کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تھا، وہ وہاں رہتے تھے اور وہاں ان کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی دیدہ دانستہ اپنے ہمسایہ پر چڑھ آئے تاکہ اسے مکر سے مار ڈالے تو اسے میری قربان گاہ سے جدا کرنا تاکہ وہ مارا جائے۔ ایک سینکچوری قربان گاہ بھی تھی جو بعد میں ابھی تو اس وقت نہ خیمہ اجتماع ہے نہ ہیکل ہے، بعد میں خدا نے کہا کہ ہیکل بھی وہ مقام ہوگا جہاں پر لوگ پناہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ پروو ہو جائے کہ کسی نے جان بوجھ کر دوسرے کی جان لی ہے تو پھر لکھا ہے کہ اس کو چاہے وہ میری قربان گاہ پر ہی کیوں نہ ہو، اس کو وہاں سے علیحدہ کیا جائے اور اس کی جان بدلے میں لے لی جائے۔ سو دس از ایکول ریٹریبیوشن۔ اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو اٹ شوڈ ناٹ بی ہیلڈ لائٹلی۔ میں جانتا ہوں ہم سب 21ویں صدی میں رہتے ہیں، اور 21ویں صدی میں اس چیز کو جو کیپٹل پنشمنٹ ہے اس کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن یہ خدا کی شریعت ہے، یہ کسی انسان کی سوچ نہیں ہے، یہ کسی کا تخیل نہیں ہے، یہ کسی نے بدلہ لینے کی غرض سے یہ قوانین نہیں بنائے ہیں، یہ خدا کا حکم ہے۔ اب 15ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ اور جو علماء ہیں وہ اس بات کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ مارنے سے مراد ہاتھ اٹھانا بھی ہے۔ ایک تو جان سے مارنا ہے، اس کی سزا تو ہے ہی کیپٹل پنشمنٹ، لیکن اگر ماں اور باپ پر کوئی ہاتھ بھی اٹھائے گا، ان کو مارنے کی غرض سے بھی ہاتھ اٹھائے گا، اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس کو جان سے مارا جائے۔ This is to maintain peace within the society, harmony within the society۔ اور جو کوئی کسی آدمی کو چرائے، خواہ وہ اسے بیچ ڈالے خواہ وہ اس کے ہاں ملے، وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ یہ جو آج ہم سنتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کے بارے میں، لوگوں کو غلام بنا کر بیچا جاتا ہے، لوگوں کو ان کے آرگنز نکال کر، ان کے بدن کے اعضاء نکال کر بیچے جاتے ہیں، ان کو اس طرح سے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، تو اس کی بھی سزا کیپٹل پانشمنٹ۔ آدمی کو چرائے، فار دیٹ میٹر کڈنیپ۔ اور جو
اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ یعنی اب تو بات اور آگے بڑھ گئی، نہ صرف یہ کہ جان سے مارنا یا ان پر ہاتھ اٹھانا، یہاں تو لعنت کرنے پر بھی لکھا ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ عمل میں آ جائے گی۔ کیوں؟ پھر ہم پچھلے باپ کی طرف ریفر کریں گے، تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، یہ 5واں حکم ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کیپٹل پنشمنٹ زیادہ تر انہی احکام کے سلسلے میں ہمارے سامنے آئے گی۔ اور اگر دو شخص جھگڑیں اور ایک دوسرے کو پتھر یا مکہ مارے اور وہ مرے تو نہیں پر بستر پر پڑا رہے، تو جب وہ اٹھ کر اپنی لاٹھی کے سہارے باہر چلنے پھرنے لگے تب وہ جس نے مارا تھا بری ہو جائے۔ یعنی موت بھی نہیں ہوئی اور کسی قسم کی ڈسیبلٹی بھی نہیں ہوئی، وہ شخص بستر پر تو پڑا رہا لیکن پھر وہ اٹھ کر، چاہے سہارے سے ہی وہ اٹھ کر چلنا پھرنا شروع ہو گیا، تو اگر وہ اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دے گا تو دوسرا شخص بری ہو جائے گا، جس نے اس کو مارا تھا وہ بری ہو جائے گا، اور فقط اس کا ہرجانہ بھر دے اور اس کا پورا علاج کرا دے۔ So death has not occurred here. Disability has not occurred here. یہاں پر صرف بات کیا ہو رہی ہے کہ اس کو کچھ دن بستر پر رہنا پڑا، اور کیا تھا، ایک نے شاید نادانستہ طور پر اتنی زور سے مار ڈالا کہ اس کو اپنے بیڈ پر رہنا پڑا۔ اور اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھی سے ایسا مارے کہ وہ اس کے ہاتھ سے مر جائے تو اسے ضرور سزا دی جائے۔ اب یہ جو اوپر تو جھگڑا ہم نے دیکھا نا، لیکن یہاں پر ڈسپلن ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو اور لونڈیوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے مار پیٹ کیا کرتے تھے، لیکن اگر ایسے میں کوئی مر جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اسے ضرور سزا دی جائے، اور سزا کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اٹس کیپٹل پنشمنٹ اگین، کیونکہ جان لی ہے۔ لیکن اگر وہ 1-2 دن جیتا رہے تو آقا کو سزا نہ دی جائے، اس لیے کہ وہ غلام اس کا مال ہے۔ although the slave is the property of the owner، لیکن اگر وہ مر گیا اس کے ہاتھوں سے تو لکھا ہے کہ اس کو بھی کیپٹل پنشمنٹ دی جا سکتی ہے۔ اگر لوگ آپس میں مار پیٹ کریں، اب یہ 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور کسی حاملہ کو ایسی چوٹ پہنچائیں کہ اسے اسقاط ہو جائے پر وہ کوئی نقصان نہ ہو، تو اسے جتنا جرمانہ اس کا شوہر تجویز کرے لیا جائے، اور وہ جس طرح قاضی فیصلہ کریں جرمانہ بھر دیا جائے۔ یہاں پر جو اس کا عبرانی متن ہے، اور جو کچھ یہودی علماء ہیں وہ بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ایون اسقاط کی صورت میں بھی اگر کیٹاسٹرافی ہو گئی ہے اور اسقاط ہو گیا ہے، حمل ختم ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی نقصان پہنچا ہے تو جرمانہ بھرا جائے۔ یعنی اسقاط ہو جائے پر اور کوئی نقصان نہ ہو، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان لے۔ اور اس کے بعد پھر 24ویں آیت میں ہمیں the law of equal retribution ملتا ہے، یعنی برابر کا بدلہ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے پہاڑی واز میں اس حکم کی طرف توجہ دلائی تھی، لیکن اس کو ایک نیا رنگ دیا۔ خدا کا کلام پروگریسو ہے، وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، اس میں بہتری آتی چلی جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ قانون ہے کیا، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کیا نہیں کہتا۔ یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی نے آپ کو مارا اور آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تو آپ کو اب حق پہنچ گیا کہ آپ اس کی بھی ایک آنکھ ضائع کر دیں۔ نو، یہ صرف ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے۔
کہ جتنا نقصان ہوا ہے اسے پورا کر دیا جائے۔ اور فیصلہ کون کرے گا کہ یہ نقصان کیسے پورا ہوگا؟ یہ فیصلہ قاضی کریں گے، یہ فیصلہ بزرگ کریں گے۔ یہ انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، جہاں پر جا کر یہ قانون برا نہیں ہے، یہ خدا نے دیا ہے، the law of equal retribution۔ لیکن برائی کہاں پیدا ہو گئی؟ برائی یہاں پیدا ہوئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ ہم خود بدلہ لے سکتے ہیں۔ No, these were the guiding principles for the court of justice، کہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس کو کس طرح سے بھرا جا سکتا ہے۔ اب اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں، آپ نے دونوں طرف دیکھا، آپ کو کوئی نظر نہیں آیا، آپ ریورس کر رہے تھے، اچانک سے ایک بندہ پیچھے آ گیا اور آپ کی گاڑی کی ٹکر اس سے ہو گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور اس حد تک ٹوٹ گئی کہ اس کو ایمپیوٹیٹ کرنا پڑا، اس کو کاٹنا پڑ گیا۔ تو کیا پھر مالک کو بھی گاڑی سے باہر گھسیٹ کر نکالا جائے، اس گاڑی کے مالک کو، ڈرائیور کو، اور اس کی بھی ٹانگ کاٹ دی جائے؟ یہ قانون یہ نہیں کہتا، حالات دیکھے جائیں گے۔ یہ ایک غلطی تھی، اس نے اپنی طرف سے پوری پریکاشنز لی تھیں، لیکن ہو گیا، دس واز این ایکسیڈنٹ۔ اب یہاں پر کون فیصلہ کرے گا؟ یقیناً وہ لوگ جو فیصلہ کرنے کے اہل ہیں۔ انسان کو خود فیصلہ نہیں کرنا، لیکن اگر قصداً کسی نے کسی پر گاڑی چڑھا دی تو پھر وہاں پر سزا کی نوعیت فرق ہو جائے گی۔ تو the law of equal retribution states کہ برابری کا بدلہ ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے باقی آنکھ کے بدلے میں آنکھ نکال لی اور دانت کے بدلے میں دانت نکال لیا۔ یہ اس قانون کی، اس شک کی یہ اسپرٹ نہیں ہے، اور یہ اگلی ہی آیت سے یہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ The next verse is going to prove this۔ 26ویں آیت، اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لونڈی کی آنکھ پر ایسا مارے کہ وہ پھوٹ جائے تو وہ اس کی آنکھ کے بدلے اسے آزاد کر دے۔ آنکھ تو نہیں نکالی گئی نا مالک کی، کیا ہوا؟ برابری کا بدلہ ہو گیا۔ اس کو جو چیز چاہیے تھی، آزادی چاہیے تھی، وہ آزادی اس کو مل گئی، اگرچہ کہ اس نے اپنی ایک آنکھ گوا دی۔ تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ واٹ وڈ بی دی ایکول ریٹریبیوشن، کہ نہ وہ جس کو چوٹ لگی ہے اس کے لیے زیادتی ہو، اور نہ جس کی وجہ سے چوٹ آئی ہے اس کے لیے زیادتی ہو۔ لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں، فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ عدالت کو۔ اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لونڈی کا دانت مار کر توڑ دے تو اس کے دانت کے بدلے اسے آزاد کر دے۔ غلام کا دانت ٹوٹا تھا، مالک نے اپنے غلام سے ہاتھ دھو لیا، تو ایک طرح سے بدلہ پورا ہو گیا۔ اگر بیل کسی مرد یا عورت کو، اب ذرا تھوڑی سی ایک اور سچویشن آ گئی کہ جہاں پر انسان نے انسان کو نہیں مارا یا چوٹ نہیں پہنچائی، بلکہ اب جانور بیچ میں آ گیا۔ اگر بیل کسی مرد یا عورت کو ایسا سینگ مارے کہ وہ مر جائے تو بیل ضرور سنگسار کیا جائے اور اس کا گوشت کھایا نہ جائے، لیکن بیل کا مالک بے گناہ ٹھہرے۔ اب بیل نے سینگ مارا ہے، the owner is innocent، تو لکھا ہے کہ بیل کو سنگسار کر دیا جائے، کیونکہ وہاں موت ہو گئی ہے، اور وہ جو خون کا بدلہ، خون والی بات ہے، وہ ہونا ہے، اور یہاں تک اس کو مار ڈالا جائے اور اس کا گوشت کسی کو بھی نہ، گوشت کسی صورت میں نہ کھایا جائے، لیکن مالک پر کسی قسم کی آنچ نہیں آئے گی۔ پر اگر اس بیل کے پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک کو بتا بھی دیا گیا تھا تو بھی اس نے اسے باندھ کر نہیں رکھا، اور اس نے کسی مرد یا عورت کو مار دیا ہو، تو بیل سنسار کیا جائے اور اس کا مالک بھی مارا جائے۔
Now this seems a bit odd, لیکن یہاں گروس نیگلیجنس ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا بیل ٹکر مار سکتا ہے اور ایسی ٹکر مار سکتا ہے کہ کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور وہ اس بیل کو قابو میں نہیں رکھ رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر اس کی انٹینشن ہے کہ کسی کی جان جائے، اور جہاں انٹینشن ہوگی وہاں پر پھر سزا ثابت ہو جائے گی، اور سزا وہی ہے کہ پھر اس کو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اور اگر اس سے خون بہا مانگا جائے تو اسے اپنی جان کے فدیہ میں جتنا اس کے لیے ٹھہرایا جائے اتنا ہی دینا پڑے گا۔ معافی کی راہ مالک کے لیے پھر بھی معافی کی راہ بیچ میں سے نکال دی گئی کہ اگر وہ فدیہ دینا چاہے، اپنے آپ کو موت سے بچانا چاہے، تو پھر جو خون بہا طے ہوا ہو، جو طے کرے، عدالت طے کرے، اس کو وہ دینا پڑے گا، خواہ اس نے کسی کے بیٹے کو مارا ہو یا بیٹی کو، اسی حکم کے موافق اس کے ساتھ عمل کیا جائے، یعنی تفریق نہیں کرنی۔ اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ سے مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو 30 مسکال روپے دے اور بیل سنگسار کیا جائے۔ چونکہ لونڈی اور یا غلام جو ہے وہ ملکیت ہے اپنے آقا کی، تو اس کی قیمت ٹھہرا دی گئی 30 مسکال، اور لکھا گیا کہ اگر غلام یا لونڈی کو چوٹ آئی ہے کسی بیل کی وجہ سے تو پھر یہ پیسے اس کے مالک کو ادا کر دیے جائیں۔ 33ویں آیت، اگر کوئی آدمی گڑھا کھولے یا کھودے اور اس کا منہ نہ ڈھانپے اور کوئی بیل یا گدھا اس میں گر جائے تو گڑھے کا مالک اس کا نقصان بھر دے اور ان کے مالک کو قیمت دے اور مرے ہوئے جانور کو خود لے لے۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ کسی نے گڑھا کھودا، اس کو کوئی پریکاشنری میجرز نہیں لیے، اور کوئی بیل یا گدھا اس میں گر گیا، تو پھر گڑھے کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ اس جانور کا نقصان پورا کر دے، اور جو مرا ہوا جانور ہے اس کو اپنے پاس ریٹین کر لے۔ اب ظاہر ہے مرے ہوئے جانور کو کھایا تو نہیں جا سکتا، پر اس کی کھال ہے یا کسی اور طور سے اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی کا بیل دوسرے کے بیل کو ایسی چوٹ پہنچائے کہ وہ مر جائے تو وہ جیتے بیل کو بیچیں اور اس کا دام آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں، اور اس مرے ہوئے بیل کو بھی ایسے ہی بانٹ لیں۔ یعنی بیل کو چوٹ لگی دوسرے بیل کی وجہ سے اور وہ مر گیا، تو جس بیل نے چوٹ لگائی ہے اس کو بیچ ڈالا جائے، اینڈ آف کورس فار سلاٹر پرپزز اس کو ذبیحے کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اس کا مال آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیا جائے۔ اسی طرح مرے ہوئے جانور کو میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ اس میں سے جو بھی کوئی چیز نکل سکتی ہے منافع کی، اس کو بھی آپس میں بانٹ لیا جائے۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس بیل کے پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک نے اسے باندھ کر نہیں رکھا تو اسے قطعی بیل کے بدلے بیل دینا ہوگا، اور وہ مرا ہوا جانور اس کا ہوگا۔ تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ کسی کا نقصان ہو گیا ہے، اب وہ انسان کی وجہ سے ہوا ہے، کسی جانور کی وجہ سے ہوا ہے، اور نقصان کی بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا وہ جان بوجھ کر ہوا ہے، نادانستہ ہوا ہے، یا دانستہ طور پر ہوا ہے، ان کی سزائیں مقرر کر دی گئی، حدود باندھ دی گئیں کہ دس از این ایریا جس میں آپ کو نہیں جانا، اگر جائیں گے تو پھر حدود نافذ ہو جائیں گی، کیپٹل پنشمنٹ نافذ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو ذمہ دار ہے اس کے لیے بھی سزا مقرر کر دی گئی۔ نیگلیجنس اگر ہے تو نیگلیجنس انٹینٹ کے برابر شمار ہوگی، یعنی نیت کے برابر شمار ہوگی کہ اس کی نیت تھی
کہ یہ مارا جائے، تو پھر نیگلیجنس جہاں پر ہوگی وہاں پر لکھا گیا کہ پھر اس شخص کو بھی مار ڈالا جائے، صرف جانور کو نہ مارا جائے بلکہ اس شخص کو بھی مار ڈالا جائے۔ سو God cares. God cares about his people. Not only the affluent people, but the marginalized people. God cares about the animals. God cares about the well-being of the society. God cares about the peace and harmony in the society. اس لیے اتنی لینتھ پر جا کر یہ قوانین دیے گئے، یہ جورسپروڈنس قائم کر دی گئی، تاکہ آئندہ کو، چونکہ ان کو ایک معاشرے میں رہنا تھا، اگر آئندہ کو ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی قضیہ، کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے تو پھر پہلے سے مقرر کر دیا گیا کہ حدود کیا ہوں۔ سو ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے شریعت میں پڑھنی ہیں، ابھی تو ابتدا ہے۔ سو اگلے ہفتے تک خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔